الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے نماز میں خشوع خضوع کی ترغیب کا بیان یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے چند اسباق بیان کیے جا رہے ہیں، اور ان میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کچھ چند باتوں کا مجھے بھی علم نہیں تھا، اور ہو سکتا ہے کچھ کا آپ کو بھی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم مسجد میں آ کے ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی. تو جو ہمارے علم میں نہیں تھا وہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہمارے علم میں آ گیا. تو اکثر ہمارے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک دو دفعہ میرے سے کسی نے پوچھا بھی ہے کہ حافظ صاحب جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کیوں چڑھ جاتی ہے؟ ایسے بار بار جیسے نیند آنے کے ہو یا بار بار جمائی آ جاتی ہے. اب اس کا جواب بالکل صاف ستھرا ہے کہ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ انسان ایک مسلمان ایک مومن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور جو اس سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں وہ بخشوا لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے مسجد میں جانے کا یا نماز پڑھنے کا ہمیں ٹائم نہیں ملتا، یہ ہمارے صرف بہانے ہیں، اور یہ ہمارے بہانے ہیں جو ہم نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یا مسجد میں نہ جانے کی وجہ سے ہم یہ بہانے کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ایک بندے کے طور پہ سمجھ لیں کہ بندے کو کہنے کے لیے اپنی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو بہانہ کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی طرح بندہ میرے پاس آ جائے، میرے سے مانگ لو اور میں اس کو معاف کر دوں. جتنا مرضی گناہ ہو، پہاڑوں کے برابر اس کے گناہ ہوں، بس میرے سے ایک دفعہ توبہ کر لے، میں اس کو معاف کر دوں گا. کیونکہ اکثر آپ دیکھ لیں کہ جو چیز ہم نے اپنے ہاتھ سے کوئی روبوٹ یا کوئی ایسا کوئی پروجیکٹ تیار کیا ہو اور اس کو جب ہم اپنے ہاتھ سے خراب کر دیں یا اپنے ہاتھ سے اس کو جلا دیں یا تباہ کر دیں، ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ میں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مخلوق کو جہنم میں ڈالوں. تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ انسان ایک مسلمان ایک مومن میرے پاس آئے اور آ کے مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے. تو ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور جیسے ہی نماز شروع کرتے ہیں تو ہمیں سستی چڑھ جاتی ہے. اب وہ سستی چڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ شیطان ہمیں جان بوجھ کے ورغلاتا ہے، وہ تنگ کرتا ہے، وہ ہمارے اندر سستی ڈالتا ہے. اور اکثر اس طرح ہوتا ہے سستی جب ہمیں پڑ جاتی ہے تو نماز کے اندر ہمیں جمعیاں بھی آتی ہیں، اور اکثر ہم یہ خیال نہیں کرتے جمعی آتی ہے تو ایک دم سے آواز اونچی کر کے ہاں ہاں کی آوازیں نکالتے ہیں. اب یہ آواز تو ہم نکال لیتے ہیں، ہمیں اس آواز کے بارے میں نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک طریقہ کار ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل نیک کرتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہم اعمال کرتے ہیں جو گناہ کے ہیں اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے. اور اب آپ دیکھ لیں چھوٹا سا عمل ہے کہ جمعی آتے ہوئے زور سے آہ نکال دینا یا آواز نکال دینا، چھوٹا سا عمل ہے، ہم اس کو معمولی سا سمجھتے ہیں. تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6223 میں، کہ جو شخص اس طرح کرتا ہے نماز میں ہو یا بغیر نماز کے ہو، جمعی لیتے ہوئے آواز نکالتا ہے تو شیطان خوش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. اب یہ عمل چھوٹا سا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہم ناراضگی اپنے ذمہ لے رہے ہیں. اور اب آگے نماز کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7490 میں، اور ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 370 میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر
کسی بھی شخص کو نماز میں جمعی آ جائے تو وہ جتنا ہو سکے حد کوشش کرے اس کو روکنے کی، جتنا ہو سکے، کیونکہ شیطانی عمل ہے، شیطان کی حرکت ہے، وہ جان بوجھ کے یہ کام کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم جمعی لیتے ہیں تو ہمارا نماز کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے، بے شک وہ چند سیکنڈ کی ہوتی ہے لیکن وہ چند سیکنڈ میں ہی ہمارا نماز کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے، اور نماز ہماری خشوع خضوع جو ہم اس میں نماز میں ڈالا ہوا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے جیسے ہی جمعی آنے لگے، پتہ لگ جاتا ہے انسان کو کہ میں سست ہو رہا ہوں، وہ اپنے آپ کوشش کرے کہ اس کو روک لے۔ اگر آنے لگ گئی ہے تو ترمذی جو امام ترمذی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر جمعی آ جائے اور روکی نہ جائے تو یکدم کھانسی کر لو، یعنی جس طرح ہم خونخار کرتے ہیں تو یکدم وہ کر لو، اس سے رک جاتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر حد ہو جائے، بالکل حد ہو جائے، روکی نہ جائے منہ سے، تو کوشش یہ کرے کہ اپنا ہاتھ آگے رکھے، اگر دایاں ہاتھ رکھنا ہے تو سیدھا رکھ لیں، اگر بایاں رکھنا ہے تو الٹا رکھ لیں۔ تو ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور صرف نماز میں نہیں، نماز کے علاوہ بھی جب ہمیں جمعی آ رہی ہو تو روکنا چاہیے، کیونکہ ہمیں شیطان کو ناراض کرنا ہے، اس کو ہمیں پیچھے چھوڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو جتنا ہو سکے اپنی جمعی کو روکا جائے اور اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کیا جائے۔ اور جمعی اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جب کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے سامنے بھی بیٹھے ہوں تب بھی اونچی اونچی آواز سے لگے ہوتے ہیں، یا کرتے کرتے اللہ اکبر بھی بولتے ہیں، یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کیونکہ شیطانی عمل ہے، اس کو روکنا چاہیے نہ کہ اونچی اونچی آواز سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شیطانی عمل سے، شیطانی حرکت سے، شیطانی وسوسے سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔